بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ جی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم نے ایک کہانی ہم پڑھے تھے تشکیل پاکستان، اور اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پچھلا بیان کر دوں، کیونکہ اس وقت میں تو آپ سے سن نہیں سکتی ہوں کہ اس کا لب لباب کیا ہے یا اس کا خلاصہ کیا ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، تو میں آپ کو وہ ریوائز کروا دوں کہ ہم نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد کے حالات پڑھے، ہم نے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل، سید احمد بریلوی، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی اور سیاسی حالت بہتر کی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک عظیم مرد خدا سر سید احمد خان کی طرف آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کی طرف توجہ دی تھی، تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی تھے، اور ان کے رفقا نے بھی ان کا ساتھ دیا، جس میں محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی وغیرہ ان کے ساتھ تھے۔ جی، اور جنہوں نے مختلف طرح سے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حالت کو سنوارا تھا۔ بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے اقبال کو، کہ علامہ اقبال نے پاکستان کو بنانے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی تھی۔ جی، اقبال نے آ کر یہ بیٹا یہ اشعار کے اوپر والا جو پیراگراف ہے جہاں پر پہلا لفظ اقبال لکھا ہوا ہے، ہم نے یہیں سے آج پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعہ کے بعد، گہرے مطالعہ کے بعد، علامہ اقبال مغرب میں تعلیم حاصل کی، مغرب میں بڑا عرصہ وہ رہے، اور انہوں نے بڑا ان کا گہرا مشاہدہ کیا، اور مشاہدے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی طرح سے یہ تہذیب جو ہے یہ ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے، یہ کھوکھلی تہذیب ہے، اس پر جو بھی آشیانہ بنے گا وہ ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، یعنی ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے اصولوں پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام موجود ہے، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے، جو ان چیزوں پر عمل کرے گا بے شک وہی آگے بڑھے گا۔ اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ اپنا خاص اسلامی فلسفہ کون سا تھا؟ وہ ان کا فلسفہ خودی تھا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ یہ جو فلسفہ خودی ہے بچوں، یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لو، اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس نے، ظاہری بات ہے بچوں، جو بندہ اپنی ذات کی شناخت تک نہ پہنچ سکا وہ خدا کی ذات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ اس انسان کو دے دیا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات، دنیا اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن اس میں سب سے بہترین انسان کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین انسان کو قرار دیا ہے، اور اسے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ نائب کہتے ہیں میرے بعد میری جگہ پر کام کرنے والا، میرے تمام باتوں کا جاننے والا۔ تو بچوں، علامہ اقبال نے یہ خودی کا فلسفہ پیش کیا، اور خودی کے درجے بھی بتائے، خودی حاصل کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتایا۔ اور اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، فرما برداری
کسی کی اطاعت کرنا، کسی کا ادب کرنا۔ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں بچوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہم وضو کرتے ہیں اور اسے بڑی محبت سے، عقیدت سے اسے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں، آپ اپنے گھر میں بھی اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح سے آپ نے عام لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں سے بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درجہ اتنا دے دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو والدین کو خوش ہو کر دیکھے گا تو وہ ایک حج کا ثواب لے گا، مقبول حج کا، اس حج کا ثواب جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ایک چیز ہے، اطاعت ہی ہے نا، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ عنایت کرتے ہیں، اتنا کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ خودی کی اولین منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ ابلیس ادب نہ کرنے کی وجہ سے، کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اپنے معیار سے گر گیا، اپنے عہدے سے گر گیا، اپنے رتبے سے گر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ مت سوچیں کہ آج میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں حاصل کر رہا ہوں، وہ میرے ماں باپ کو کیا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا درجہ دیا ہے ماں باپ کا۔ تو ظاہر ہے کہ جسے درجہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اختیارات بھی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے سمجھ بوجھ بھی دیتے ہیں۔ تو پہلا کیا درجہ ہے؟ اطاعت کا۔ جب انسان فرما برداری کرے گا اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب تک انسان اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کا جو حکم آ گیا نا بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرما دیا، اس فرمان کے سامنے کیوں، کیسے، کب، کیسے، یہ سوالات نہیں ہیں۔ خدا کے فرمان کے سامنے کیوں، کیسے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے، آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، مجھے اس کی اطاعت کیوں کرنی ہے، مجھے ایسے کیوں کرنا ہے، مجھے وہ کیوں کرنا ہے۔ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو آپ نے ماننا ہے۔ ضبط نفس، آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھ لی ہے، اطاعت و فرما برداری آپ نے شروع کر دی ہے۔ اب دوسری جو سیڑھی ہے وہ ہے ضبط نفس کی، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ پتہ ہے بچوں، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال سے یہ بات سمجھاؤں گی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ نے اسے طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ جاؤ اور میرے بندوں کو بھٹکاؤ، لیکن جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے مادی نظام کی خواہشات یہ شیطانی شوق ہیں کہ بھئی میرے پاس بہت اچھا میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں یہ کام کروں گا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں۔
نفس نام ہے انسان کی اندرونی خواہشات کا، وہ خواہشات جو دنیا داری کی طرف لے جاتی ہیں، جو انسان کو اس کے مقام و مرتبے سے گرا دیتی ہیں۔ تو اس نفس پر ہم نے قابو رکھنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی وہ حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی ہے، کیونکہ جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے وہاں شیطان دبک کر بھاگتا ہے، وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ ضبط نفس کر لیں گے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیں گے، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیں گے، اور یہ بچوں یہ ایک ہی دن سے نہیں ہو جاتا کہ میں آج کے بعد میں مادی خواہشات نہیں کروں گا، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں وہ نہیں کروں گا۔ یہ پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے رفتہ رفتہ شیطان کے چنگل سے آپ نے باہر آنا ہے، اس کو شکست دینی ہے اور اپنے آپ کو علم کی طرف لے کے جانا ہے۔ آج کل جیسے آپ یہ تعلیم جو ہے وہ نیٹ پر حاصل کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نیٹ ایک وسیع میدان ہے۔ آپ کوئی گیم چاہیں، آپ کو گانا چاہیں، آپ کو فلم چاہیں، کوئی ڈرامہ چاہیں، جس طرح کی آپ چاہیں آپ ویب سائٹ اوپن کریں اور اس پہ آپ بیٹھ کے انجوائے کریں۔ لیکن اس وقت شیطان آپ کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو یہ کیا ہے، جب اعلان ہوگا اسکول کھلنے کا تو دیکھی جائے گی، فلاں چیز کو چھوڑ دو، جب یہ اعلان ہوگا کہ اسکول کھلنے والے ہیں تو میں ایک دفعہ پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک دفعہ پڑھ لینے سے بچوں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت آپ کو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کا دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ بلندی تک پہنچیں، لہٰذا آپ نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور اس پر نیٹ پر اس وقت وہی چیز جس کام کے لیے اسکول والوں نے آپ کو اس نیٹ پہ بٹھایا ہے وہی حاصل کریں اور اسے شکست دیں شیطان کو۔ اس سے ملتی جلتی ویب سائٹ کھولیں، تعلیم سے ملتی جلتی ویب سائٹ کھولیں جو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ویب سائٹ سے بھی ایکسٹرا نالج حاصل کریں جو ہم نہیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ اپنا توجہ، اپنا دھیان جو ہے وہ اس طرف لے کے جائیں اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا، پہلا کیا ہے؟ وہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، پھر وہ ضبط نفس کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تو میرا نائب ہے، اور اس طرح اس کی یہ 3 منزلیں طے کر لیتا ہے اور پھر وہ خود ہی کے انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے، پھر وہ ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس ارتقاء میں، اس ترقی میں، آگے پہنچنے میں، آگے جانے میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے، اسے مذہب کے ساتھ منسلک رہنا ہے، اسے مذہب کے ساتھ جڑ جانا ہے، اسے مذہب کے ساتھ مل جانا ہے۔ مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے ابھی تک، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب انسان کے اپنے پاس موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا سوال ابھی تک وجود میں نہیں آیا کہ جس کا جواب انسان کے اپنے پاس موجود نہ ہو، لہٰذا مذہب اس کے پاس موجود ہے، کتاب قرآن مجید اس کے پاس موجود ہے اور اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب آپ توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کو قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کا ایمان پورا ہوتا ہے
اور انسان کو خوف اور مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے، انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے اسے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیز توحید الہی توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ توحید الہی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید انسانی میں خدا کو ایک ماننا انسان کے اندر پرتو فگن جلوہ گر ہوتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک انسان اگر خدا پر یقین رکھنے والا ہوگا تو اس کی شخصیت، اس کا جو اعتماد یقین ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ وہ خدا کے کتنے قریب ہے، اس کے اندر وہ چیز جھلک رہی ہوگی، اس کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہوگی۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید پیروی۔ پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز رسالت ہے جس پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے، اور تیسری صوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اللہ کی برہان کہتے ہیں بچوں اللہ کی نشانی کو ظاہر کرنے والا۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری غصہ کرنے والا، غفاری بخشنے والا معاف کرنے والا، قدوسی پاکیزہ خیالات رکھنے والا، جبروت برتری رکھنے والا۔ یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو ایک مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ قہر بھی دکھاتا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک جو مسلمان ہے وہ جہاد کے وقت غصہ دکھاتا ہے، اس کے اندر غیرت زندہ ہوتی ہے، وہ اسلام کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا ہے۔ غفار ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے عورتیں، معصوم بچے، وہ معاف کرتا ہے، وہ بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے غفار ہونا، معاف کرنا، اس لیے یہ صفت اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قدوسی پاکیزہ خیالات رکھتا ہے، وہ کسی کے متعلق غلط نہیں سوچتا، وہ نیگیٹیوٹی نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ پازیٹیو ہو کے سوچتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے، ہر تصویر کے دو رخ ہیں۔ جو پازیٹیو سوچ رہا ہو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اس کے اندر خدا کی یہ خوبی پائی جا رہی ہے۔ جبروت برتری رکھنا، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ چار چیزیں جب ایک مسلمان میں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ مسلمان مکمل ہوتا ہے۔ آخری شعر اس میں دیکھیں: جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مسلمان وہ ہے جو ایک شبنم کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اگنے والے جو پھول ہے لالا، وہاں پر وہ پڑتا ہے، یعنی وہ پہاڑوں پر سخت دل لوگوں پر بھی وہ مہربان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سخت دل لوگوں پر بھی وہ مہربان ہوتا ہے۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، لیکن جب اس کا واسطہ نمرود، قارون، فرعون جیسے لوگوں سے ہو تو پھر وہ طوفان بن جاتا ہے، پھر وہ دریائے نیل اس کو راستہ دیتا ہے اور وہ دشمن کے ساتھ اس کا وہ حال کرتا ہے کہ قیامت تک اسے کوئی چیز قبول نہیں کرتی ہے۔ بچوں، اقبال نے یہ جو خوبیاں
بتائی ہیں ایک مومن کی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ کوئی انسان ان کو اپنے اندر اتار کے دیکھے، کوئی انسان ان کو اپنے اندر آزما کر دیکھے۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے آگے بڑھنے کا سوچا، جنہوں نے مضبوط ارادے کیے، وہ کہیں آگے نکل گئے، اور جو سست، کاہل، کام چور لوگ رہے وہ پیچھے رہ گئے۔ ان کے لیے اگلی زندگی کا کوئی سوال نہ رہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ دے رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، لیکن وہ زندگی کی دوڑ میں وہ اللہ کا نائب نہ بن سکا۔ سست، کاہل، کام چور اللہ کا نائب نہ بن سکا، وہ پیچھے ہی کہیں رہ گیا۔